بڑے بنیادی خطرناک سبب بنے ہیں عوام علماء کے درمیان ایک فاصلہ کرنے کے لیے، خلیج پیدا کرنے کے لیے۔ ہمارے اس کام کا بنیادی مقصد جو تھا اور نفر کا جو اصل بنیادی مقصد، نفر کا جو اصل مقصد بعثت نبوت کے زیادہ قریب ہے، قتال سے بھی بڑھ کر اس نقل حرکت کا اور نبی کی بعثت کا اصل مقصد امت کو دین کی تعلیم دینا اور امت کو جہل سے نکالنا تھا۔ جو نفر کا اصل مقصد ہے، لیکن نفر کو جتنے اہتمام کے ساتھ تعلیم کے ساتھ جوڑا گیا ہے، وہ اہتمام قتال کے لیے یوں نہیں ہو سکتا کہ یہ نفر تعلیم کے لیے مستقل ہے اور قتال کے لیے عارض ہے۔ قتال عارض ہے، تعلیم مستقل کا عمل ہے، فرض عین ہے۔ کہ نفر کا جو اصل مقصد تھا وہ تھا جو نبی کی بعثت کا مقصد، کہ امت تک علم پہنچے اور امت کو جہل سے نکالا جائے، یہ اصل مقصد تھا نفر کا۔ لیکن یہ دو چیزیں ہیں، ایک علماء کی آپس کی مشغولی بڑھ گئی اور عوام کنارے ہو گئی، دوسری بات یہ ہے کہ عوام علماء کے درمیان وہ اختلاط، وہ صحبت، وہ اجتماع نہیں رہا۔ اب مدارس دیکھ لیں، میں تو صاف بحث کرتا ہوں کہ 2%، 3% مسلمان لگتا مدارس میں ہوگا۔ یہ جو سیلاب ہے امت کا، جو باہر چلا جا رہا ہے جہنم کی طرف، اس کی تعلیم کا، اس کی تربیت کا، اس کے توجیہ الی الحق کا لیے کیا سوچا ہے؟ اس کے لیے کیا سوچا ہے؟ اس لیے میں صاف طور پہ عرض کرتا ہوں کہ سہولت کے جتنے راستے ہیں اور نشر و اشاعت کے جتنے ذرائع ہیں، تعلیم کا فریضہ تو اللہ کی قسم اس سے ادا ہوتا نہیں، اس سے تعلیم کا فریضہ ادا نہیں۔ تعلیم سب سے پہلے صحبت کا تقاضا کرتی ہے، تعلیم ہو یا مطلوب، معلم ہو یا متعلم، ان میں سے دونوں کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑے گی علم کے حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بغیر تعلیم کا کوئی تصور نہیں۔ ہاں، معلومات نشر ہو سکتی ہے، اصل بنیادی چیز ہے یہ کہ نفر کا سب سے اہم مقصد وہ امت تک علم کو پہنچانا تھا۔ لیکن میں جو اصل بات عرض کر رہا تھا کہ یہ دو چیزیں ہیں کہ علماء آپس میں ایک دوسرے کی تربیت میں اور امت ارتداد میں، اس کو نیچے کر دیں موبائل، امت ارتداد میں اور ہم ایک دوسرے کی تردید میں۔ اس پر ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب رضی اللہ عنہما، دونوں سب اول کے لوگ ہیں اور دونوں ایک شیخ التفسیر ہیں، ایک شیخ القراء ہیں۔ دونوں میں اختلاف ہو گیا کہ ایک کرتے میں نماز، ایک کپڑے میں سنت ہے، دو کپڑے میں سنت، دونوں میں اختلاف۔ وہ اپنے دلائل پیش کرے، وہ اپنے دلائل پیش کرے، وہ اپنا قول پیش کرے، وہ اپنا قول پیش کرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہو گیا
کہ یہ دونوں آپس میں اس میں اختلاف کر رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر فرمایا بجائے اس کے کہ ان کے اس تکرار پر یا ان کے اس آپس کے مذاکرے پر ان کو بتلاتے کہ ہاں ماشاءاللہ آپ علم میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے کہ آج کل بحث لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ میں اس کے خلاف دلائل تلاش کر لوں، وہ میرے خلاف دلائل تلاش کر رہا ہے، میں اپنے مذہب کو اس کے مذہب پر غالب کر دوں، وہ چاہتا ہے میں اپنا مذہب ان کے مذہب پر غالب کر دوں. جبکہ یہ میں کہتا ہوں علم کا موضوع ہی نہیں ہے سرے سے. ضرورت اس کی ہے کہ اپنے مذہب کی تحقیق، اپنے مذہب کی تعلیم، اپنے مذہب پر عمل. مذاہب اربعہ حق ہیں، حق ہے. ایک دوسرے کی تردید کے لیے دلائل تلاش کرنا، ایک دوسرے کی تردید کے لیے طلباء کو تیار کرنا میرے نزدیک یہ نقصان کا سبب ہے. یہ کوئی راستہ نہیں، یہ کوئی راستہ نہیں. اس پر بہت قوت لگ رہی ہے. میں اپنا طلباء سے کہتا ہوں کہ پہلے دن یہ سمجھ لو. محاشب کا درس تو آتا میں نے پہلے دن کہا، میں نے کہا طلباء سے ہم نے کہا اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی دلیل سے شافعی کے قول کو رد کر دوں، اپنے قول سے مالکیہ کے قول کو رد کر دوں، تو میں نے کہا تم بجائے تعلیم کے تردید میں لگتے رہ جاؤ گے اور تم سمجھو کہ میری استعداد یہ ہے کہ میں فلاں امام کے خلاف دلیل تلاش کر سکتا ہوں. میں نے کہا یہ کوئی استعداد نہیں ہے، یہ کوئی صلاحیت نہیں ہے. تمہارا یہ وقت اگر ایک جاہل آدمی کو اسلام کے فرائض سکھلانے میں استعمال ہوتا تو بہت زیادہ نفع آپ کے لیے بھی ہوتا، اجر کا اس کے لیے بھی ہوتا عمل. تو میں اس کو عرض کر رہا تھا کہ دونوں میں اختلاف. اکبر نے سن لیا کیونکہ فرمایا اگر آج کے بعد میں نے دیکھا کہ تم آپس میں اس بات میں اختلاف کر رہے ہو تو جو سزا مجھے سمجھ میں آئے گی تمہیں وہ سزا دوں گا. جو مجھے سزا سمجھ میں آئے گی تو میں وہ سزا دوں گا اگر آج کے بعد میں نے ایسا ہوتے ہوئے دیکھ لیا. تو میں کہ تم دونوں صف اول کے لوگ اگر تم اس بحث میں پڑ گئے تو اس عوام کا کیا ہوگا جن کو خبر نہیں ہے دین کی، جنہیں اسلام کے فرائض معلوم نہیں. ان عوام کو کون سکھلائے گا؟ اور تمہارے آپس کے اس اختلاف سے یہ عوام کون سی سنت پر عمل کریں گے؟ تو میں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ ایک چیز پر عمل کرو اور عوام کو عمل پیش کرو کہ دیکھو یہ سنت ہے، دیکھو یہ سنت ہے، دیکھو یہ سنت ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر علم کا موضوع یہ بن کر رہ جائے کہ ایک دوسرے کی تردید میں لگ جائیں تو ہم تردید میں ہوں گے، امت ارتداد میں ہوگی. ہم تردید میں ہوں گے، امت ارتداد میں ہوگی. بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء اور عوام کے درمیان اختلاط ہو، اجتماع ہو اور عوام کے جہل کا علماء خود مشاہدہ کریں، خود معائنہ کریں. عوام کے جہل کا علماء خود مشاہدہ کریں اور خود معائنہ کریں. ضرورت اس چیز کی ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو ہریرہ سے لے کر ابو جہل تک سب کے لیے فکر میں ہیں کہ یہ میری بات سمجھ لیں اور یہ میرے دین کو قبول کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نئے سے نئے آنے والے کا یہ اہتمام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے بیان فرما رہے، آپ منبر سے بیان فرما رہے اور صحابہ آپ کے پاس جمع ہیں. دروازے پر ایک شخص آ کر آواز لگاتا ہے سامنے سے
علی نے دین یا رسول اللہ مجھے دین سکھلا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کا یہ عمل مجھے اور آپ کو یہ بتانے کے لیے تھا کہ جو لوگ طلب کے ساتھ بے شک علم حاصل کر رہے ہیں اور یہ اپنے فرائض سے واقف ہو چکے ہیں، یہ فرائض سے واقف ہو چکے ہیں، ان کو یہ زوائد اور فرائض سے آگے کی چیزیں یہ معلوم کر رہے ہیں. اس درمیان میں اگر کوئی نیا آدمی آ جائے جس کو نہ اسلام کے فرائض ہی معلوم نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان اس کے آنے پر خود اپنا بیان ختم کیا، ممبر سے آپ اترے اور اس ایک فرد کو اسلام کے فرائض سکھلانے کے لیے آپ مسجد کے دروازے تک گئے، بجائے اس کو وہاں بلانے کے آپ اس کے پاس گئے اور کرسی لائی گئی جس کے پائے لوہے کہتے اس پر آپ بیٹھے اور بیٹھ کر آپ نے اس ایک فرد کو اسلام کے فرائض خود سکھلائے، نہ اس کو صحابہ کے حوالے کیا، نہ اس کو بعد میں آنے کے لیے کہا. کیوں؟ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ کوئی ایک ڈاکٹر مریضوں کو دیکھ رہا ہو، اس درمیان اچانک کوئی ایمرجنسی کیس آ جائے، کسی ایکسیڈنٹ کا آ جائے، کسی ہارٹ فیل کا آ جائے، کسی کو ہارٹ اٹیک کا آ جائے، ڈاکٹر سارے کام چھوڑ کر فوراً دوڑتا ہے ان کی طرف اور مریضوں کو کسی کو شکایت نہیں ہوتی کہ یہ ہمیں چھوڑ کر وہاں چلا گیا ہے، بلکہ مریض سے یہ کہتا ہے رقم نہیں، اس کا مسئلہ مجھ سے زیادہ اہم ہے، اس کا مسئلہ مجھ سے زیادہ اہم ہے، آپ پہلے اس کو دیکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ایمرجنسی سے بھی زیادہ اہمیت اس وقت اس کی ہے کہ عوام میں بدعتیں، عوام میں جہالتیں، اور یہ کہ ہاں بات تو پہنچی گئی ہے عوام تک کسی نہ کسی ذریعے سے. میں تو ساتھ عرض کرتا ہوں کہ تعلیم کا جو اصل جو ہے شرط ہے بنیادی وہ صحبت ہے، وہ اصل صحبت ہے. اصل بنیاد جو ہے تعلیم کا، اصل تربیت کا جو اصل سبب ہے وہ صحبت ہے. ایک صاحب نے عبداللہ بن عمر کو خط لکھا اور خط میں لکھا کہ مجھے کوئی علم کی بات لکھ کر دے دی. عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں لکھا کہ علم سے بھیجنے کی چیز نہیں ہے، یہاں علم ماحول میں آؤ، یہاں آ کر علم حاصل کرو. مجھے عرض یہ کرنا تھا کہ اس نقل و حرکت کا، اس نفر کا سب سے بنیادی مقصد امت تک علم کو پہنچانا ہے. اس لیے کہ یہ بات حدیث میں بالکل واضح ہے، بالکل صاف ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء سے 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ یا تو عوام کو تم دین سکھلاؤ ورنہ دنیا میں سزا دوں گا. تاجر عقوبت کی دھمکی ہے 3 مرتبہ. ہر مرتبہ علماء نے کہا ابھی تیری غیرنا کہ کیوں ہمیں ان کو ایسے کیوں ہلاک کیا جائے گا جب وہ سیکھتے نہیں ہیں. آپ اپنی بات کو دہراتے رہے، آپ نے ایک مرتبہ بھی ان کی بات کو قبول نہیں کیا کہ اگر عوام نہیں سیکھنا چاہتے تو آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہاں پر کوئی الزام نہیں ہے. آپ اس بات کو دہراتے رہے یہاں تک کہ علماء نے خود ہی عرض کیا اب اللہ سنت اسلام 1 سال کا موقع دیجیے، جہاں جہاں تک بھی اسلام پہنچ گیا ہے ہم علم وہاں پہنچے. ہم نے عرض کیا کہ علماء کا جو خروج ہے، علماء کا جو نفر ہے، اس کا بنیادی مقصد امت کے جہل کا اس طرح علماء کو مشاہدہ معائنہ کروانا ہے جس طرح ایک ڈاکٹر مریض کے ساتھ بیٹھ کر اس کی نبض پکڑ کر، اس کا ہاتھ پکڑ کر، اس کا حال معلوم کر کے پھر اس کا علاج شروع کرتا ہے. بعض ڈاکٹر تو ٹیسٹ کراتے ہیں کہ نہیں آپ کا علاج نہیں شروع کریں گے، جو رپورٹ پوری ہمارے پاس آ جائے گی اسے پہلے کوئی دوا نہیں لکھیں گے. اتنی بنیادی چیز تھی ہے اختلاط و صحبت. یوں نہیں کہ آپ لکھ کر بھیج دیں اور وہ اسے پڑھ کر عمل کر لیں. میں تو شروع میں حدیث پڑھی تھی صلو کما رأیتمونی اصلی. یہ حدیث اس بات کی پوری تعلیم دے رہی ہے کہ تعلیم اصل اجتماع اور صحبت چاہتی ہے. کما رأیتمونی اصلی کہ جس طرح تم مجھے عملی توبہ پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اس طرح نماز پڑھا.
اس لیے نفر کا جو اصل بنیادی مقصد تھا وہ امت کے جہل کا معائنہ کروانا ہے کہ علماء عوام کے درمیان رہ کر امت کے جہل کا مشاہدہ کریں اور معائنہ کریں. اور یہ بات بالکل حق ہے کہ بذات خود امت کے جہل کا، انسداد کا، امت کی بے دینی کا خود جا کر مشاہدہ کیے بغیر وہ غم اور کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی جو کیفیت مشاہدے سے پیدا ہو. بلکہ مشاشم کی روایت ہے، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس الخبر کالمعائنہ، کہ ارتداد کی خبر کون چاہے آپ تک آپ کو بتا دیا جائے کہ بھئی فلاں علاقے میں ارتداد آ گیا ہے، فلاں علاقے میں مسلمان مرتد ہو گئے ہیں، آپ کو بتا دیا جائے صرف، تو اس خبر سے میرے آپ کے اندر وہ غم اور کیفیت کیسے پیدا ہو جائے گی جب اللہ تعالیٰ نے خود موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی گمراہی کی خبر دی، جو وحی ہے، یقینی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے موسیٰ علیہ السلام سے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو غور کیا جائے جس میں آپ فرما رہے ہیں لیس الخبر کالمعائنہ. یہ آپ نے یہ بات فرمائی حدیث ہے لیس الخبر کالمعائنہ. اس لیس الخبر کالمعائنہ کی تفسیر میں آپ نے یہ فرمایا ہے، حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی گمراہی کی خبر دے دی تھی، لیکن جو غم اور غصہ پیدا ہوا ہے وہ کیفیت جو قوم کو واپس لائے اللہ کی عبادت کی طرف، اس کی توحید کی طرف اور بچے کی عبادت سے ہٹائے، اس غم اور کیفیت کے لیے معائنہ اور مشاہدہ ضروری ہے. صاف روایت کے اندر کہ وہ کیفیت یہاں پیدا نہیں ہوئی جبکہ خبر یقینی ہے. یہ کیفیت جب پیدا ہوئی جب موسیٰ علیہ السلام نے جا کر قوم کا حال دیکھا. ہم کہتے ہیں صاف ہے رجع موسیٰ الی قوم غضبان آسفا، کہ موسیٰ علیہ السلام پلٹے قوم کی طرف تو غصے میں بھی تھے، غصہ بھی تھا، غم بھی تھا. غصہ اس کا تھا انہوں نے ایسا کیوں کر لیا، غم اس کا تھا کہ اب تک کی ساری محنت کو انہوں نے کیسے ضائع کر دیا. ہم اس لیے عرض کرتے ہیں کہ تبلیغ میں کہ عنوان سے علماء کی نقل حرکت، اس لیے اس نفر کا سب سے گہرا قتال سے بڑھ کر جو رشتہ ہے اس نفر کا وہ تعلیم کے ساتھ ہے. ہم سے تعلیم چاہتے ہیں، امت کو جہالت سے نکالنا چاہتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے مشورہ کیا کہ میں فلاں ملک میں جانا چاہتا ہوں جہاد کے لیے. فرمایا میں تجھے اس سے بہتر مشورہ دیتا ہوں، تو اپنے محلے میں مسجد بنا لے اور وہاں کے عوام کو اسلام کے فرائض سکھلایا کر، میں تجھے اس سے اچھا مشورہ دے رہا ہوں. یہ اس کو دیا مشورہ جس نے جہاد کے لیے عبداللہ بن عمر سے جہاد میں جانے کے لیے اجازت طلب کی. فرمایا کہ نہیں، اپنی محلے کی مسجد بنا لے. اور واقعی ہے آپ حضرات سے ہماری یہ درخواست ہے کہ صرف مدارس پر تعلیم کی ضرورت ہو، صرف مدارس کے لیے مدارس تک اس کو محدود نہ رکھا جائے اور اس پر ہرگز کفایت نہ کی جائے. میں تو ساتھ سے بحث کرتا ہوں کہ مدارس علماء کے صرف بننے کی جگہ ہے، صرف علماء کے بننے کی جگہ ہے. اگر مدارس صرف مدارس علماء کے استعمال کی جگہ پہ صرف مدارس رہ گئے تو اس کا پہلا نقصان تو یہ ہوگا کہ ہر عالم معلم نہیں رہے، ہر عالم معلم نہیں رہے، ہر عالم معلم نہیں رہے گا. اور تعلیم کا جو دائرہ ہے وہ صرف ان طلباء تک محدود رہ جائے گا جو طلباء مدارس کے لیے فارغ کر لے. ہم تو اس علماء کی نقل و حرکت سے تعلیم کے نظام میں توسع چاہتے ہیں، اتنا توسع چاہتے ہیں کہ یہ نقل و حرکت پوری امت کا احاطہ کرے، پوری امت کا احاطہ کرے. ہمارے تبلیغ میں گشت ہے ہی تعلیم کے لیے. یہ تو بیچارے ناواقف لوگ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ
تبلیغ میں جو گشت ہوتا ہے وہ ملاقاتوں کے لیے ہوتا ہے، دین کی بات پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، میں کہتا ہوں بالکل غلط ہے۔ تبلیغ میں گشت کا موضوع ہی یہ ہے کہ ایک جاہل کو اٹھا کر دکان سے اور اس کے ماحول سے اور اس کے جو ہے گندگی تو برائی کے ماحول سے اس کو اٹھا کر لاؤ مسجد میں، کسی عالم کے پالا کے اس کے حوالے کرو کہ وہ اس کو غسل کے فرائض سکھلائے۔ میں کہتا ہوں اگر گشت اس مقصد کے لیے نہیں تو کوئی گشت نہیں ہے۔ گشت کی اہمیت اسی فریضے کے لیے، گشت کی اہمیت اسی فریضے کے لیے۔ سال 2 سال 3 سال یہ تو صرف عوام سے ایک مناسبت پیدا ہو جائے اور عوام کے جہل کا اس طرح معائنہ و مشاہدہ ہو جائے جس طرح ایک ڈاکٹر مریض کا معائنہ کر لیتا ہے، پر علاج کی جگہ تو اصل مسئلہ ہے۔ اس لیے مجھے جو اصل مقصد ہے ہمارے علماء سے، اصل چیز جو مطلوب ہے وہی ہے کہ اپنے اوقات کی اس کے لیے حفاظت کریں کہ ہر مسجد مدرسہ بنے۔ مدارس نہ ہو، مدارس کا قیام تو ایسا لازمی فریضہ ہے جس کے بغیر اسلام کی اور علم کی حفاظت ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں۔ یہ تو سب سے پہلا تقاضا ہے اس کا۔ لیکن علماء جو متفرجین ہیں، اگر یومیہ علماء مسجدوں کو وقت نہیں دیں گے، میں کہتا ہوں عوام کے جہل کا کوئی علاج نہیں۔ اور آپ یہ کہیں کہ لکھا ہوا ہے آپ کتاب لے کے پڑھ لیجیے، تو آپ کو برا نہ لگے، میں تو صاف طور پہ عرض کرتا ہوں کہ یہ کسی نبی کی تعلیم کا طریقہ نہیں، کسی صحابی کی تعلیم کا طریقہ نہیں۔ آپ کتاب لے کے پڑھ لیجیے، کسی نبی کا کسی صحابی کا طریقہ تعلیم۔ بنیادی چیز صحبت ہے۔ کتاب معلم کے لیے ہو سکتی ہے، متعلم کے لیے کتاب نہیں ہے، عوام کے لیے کتاب نہیں ہے، کتاب معلم کے لیے۔ نبی پر کتاب نازل کی گئی، آپ اس کتاب سے انہیں عمل کر کے دکھلائیے، اخلاق کے بھی، معاملات کے بھی، معاشرے کے بھی، نماز کے بھی، آپ سارے جہاد کے بھی آپ عمل کر کے دکھلائیے ان کو۔ کتاب ہم نے آپ کو دی ہے، آپ اس کتاب سے اپنے عمل کے ذریعے کتاب کی تفسیر کی۔ تو اصل مقصد یہ تھا ہمارے گشت کا، تو موضوع ہی یہی ہے۔ میں سب سے بحث کرتا ہوں، ہمارا تبلیغ میں گشت کے 2 موضوع ہیں، علم اور ایمان۔ علم اور ایمان یہ 2 بنیادی فریضے ہیں جس پر سارے دین کا مدار ہے۔ علم اور ایمان 2 چیزیں۔ اس علم اور ایمان میں کی تکمیل کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے گشت ہے، بس علم اور ایمان کے لوگوں کو دعوت دے کر علم کے حلقہ میں لایا ہے۔ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المحدثین ہیں، تعلیم کے دوران گشت کر رہے ہیں اور لوگوں کو اٹھا کر، خود امام المحدثین اٹھا کر لوگوں کو مسجدیں بھیج رہے ہیں کہ وہاں میراث تقسیم ہو رہی ہے، تم بازار میں کیوں؟ ان کا یہ عمل ہی بتلا رہا ہے کہ اصل گشت تھا اس کام کے لیے، کسی طرح مسلمان کو جہل اور گناہوں کے ماحول سے نکال کر اسے مسجد کے ماحول میں لایا جائے تاکہ یہ یہاں علماء کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کرے اور ایمان کے حلقہ میں آ کر ایمان سیکھے۔ اس لیے ہم تو سال سے بحث کرتے ہیں کہ تبلیغ میں جو گشت کا اصل موضوع تھا، وہ گشت کا موضوع ہی اصل ایمان کی تکمیل ہے۔ ہمارے اصحاب کا جو محفوظ ہے کہ میں اس کام کو کوئی نام رکھتا، تحریک ایمان کا نام رکھتا، ہم سب سے بحث کرتے ہیں کہ ہم تو گشت کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ایمان کی تکمیل ہو۔ لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے کہ کیا گشت سے ایمان بنے گا؟ مجھے تو حیرت جب ہوتی ہے جب جاننے والے یہ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کیا گشت سے ایمان بنے گا؟ آپ کے تو ماشاءاللہ سب پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ امام بخاری کا مذہب، امام بخاری کا یہ مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور ان کا مستدل یہ ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگوں سے بازاروں میں ملاقاتیں کر کے کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ میرے پر ایمان لائیں۔ امام بخاری کا مستدل یہ ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مستدل بہت چھان پھٹک کر لیتے ہیں، ایسے کوئی عام روایت دے کر اپنا دلیل بنا لیں، بلکہ امام رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو یہ بناتے ہیں جس کو وہ اپنی جو ہے سند کے اعتبار سے قوی اور مضبوط سمجھتے ہیں، وہ ان کی دلیل ہوتی ہے۔ امام بخاری کا مستدل ہے،
مذہب یہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، مستدل یہ ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہتے تھے اجلس بنا نون صاحب. تیسری بات میں نے عرض کی کہ ہمارا اگست کا جو موضوع تھا وہ صرف فضائل کی تعلیم تک، تبلیغ میں فضائل کی تعلیم کا صرف تصور رہ گیا ہے. میرے نزدیک صرف فضائل کی تعلیم ایک ناقص عمل ہے جب تک مسائل کی تعلیم نہ ہو. یہ صاف تو بس سب سے یہ بات کہاں سے چل پڑی کہ بھائی ہمارا تو فضائل کی تعلیم ہے، صرف کو مسائل کو نہیں چھڑ رہے. تو میں تو صاف تو بحث کرتا ہوں کہ فضائل کی تعلیم تو ترغیب کے لیے ہے، مسائل کی تعلیم کے بغیر تو عمل ہوگا ہی نہیں، نہ قابل قبول ہوگا اور اس کو عمل نہیں کہا جائے گا جس عمل کے مسائل معلوم نہ ہو. لوگ شوق میں جتنی بدعتیں اور جتنی خرافات ہوتی ہیں وہ سب شوق میں ہوتی ہیں کیونکہ علم نہیں ہے. سب شوق میں ہوتی ہے کیونکہ علم نہیں ہے. تو میرے نزدیک صرف تبلیغ و فضائل کا تصور ہو کر رہ گیا ہے. اس پر ایک عرصہ گزرا ہے، اس پر کہ نہیں تبلیغ و مسائل نہیں. یہاں تک کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا. میں تو صاف طور پر آپ سے کہتا ہوں، آپ اس کو شکوہ سمجھیں یا کہ ایک ایسا نظام بن گیا کہ علماء مدارس ایک طرف، تبلیغ جماعت صاف بات ہے. اور وہ ان کا سین اتنا کہ بھائی فضائل کی تعلیم ہمارے یہاں ہے، وہ ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فضائل کی تعلیم کا مقصد ایمان کی تجدید ہے. صرف عمل کا شوق پیدا کر لینا یہ فضائل کی تعلیم کا مقصد نہیں تھا. فضائل کی تعلیم کا مقصد ہے ایمان کی تجدید، کہ روزانہ ان وعدوں کو دوہرا لو جو اعمال پر وعدے کیے گئے ہیں، تاکہ اللہ کے وعدوں پر یقین تازہ ہوتا رہے. جو اصل بنیادی مقصد تھا وہ کہ امت جہل سے نکلے اور امت کا عوام علماء کے درمیان ایک اجتماع ہو. اور اس اجتماع کی شکل میں صاف سے بحث کرتا ہوں کہ اگر آپ اس کو مدارس تک محدود رکھتے ہیں تو پھر اس مدرسے کی چار دیواری میں، اس انتظام میں کتنے طلباء آ جائیں، کتنے طلباء آ جائیں. عوام کے دنیاوی مشاغل وہ اس کو ان بات سے روکتے ہیں کہ بھائی ہم تو 4 سال 6 سال 8 سال ہم تو نہیں فارغ کر سکتے. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. مولانا بولا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کو محی سننا، ان کی جو ایک چاہت تھی نا، مسجد میں 1 منٹ کا مدرسہ، 1 منٹ کا مدرسہ، چاہے 1 منٹ میں یہ ایک فریضہ اسے معلوم ہو جائے غسل کا، اسے ایک فریضہ معلوم ہو جائے کلمہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ کا. وہ ان کی چاہت تھی. اور ہمارے صاحب کی چاہت بھی یہی تھی کہ امت سے جہل ختم ہو. عام سے عام مسلمان اپنے دینی فرائض سے، بنیادی فرائض سے ایک عام سے عام مسلمان پوری طرح واقف رہے. میں صاحب سے بحث کرتا ہوں کہ یہ تقاضا مدارس سے یہ تقاضا پورا ہونے والا ہے. جب تک علماء ان مسجدوں کو محلے کے کلینک کی طرح آباد نہ کر لیں. آدمی کے سر میں درد ہوگا، آدمی کو بخار ہوگا، وہ کسی اسپتال میں تھوڑی جائے گا دکھانے کے لیے. بات سر کا درد ہے، بخار ہے، بچے گر گیا، چوٹ لگ گئی، صبح سے لے کے شام تک ایسے سینکڑوں حوادث ہوتے ہیں جس میں محلے کی کلینک بھرا رہتا ہے مریضوں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ مدارس تو یہ ڈاکٹروں کے بننے کی جگہ کی طرح ہے، لیکن یہ مساجد یہ ان کی کلینک کی طرح ہیں کہ اگر یہاں وقت، اور یہ بات بالکل یقینی ہے کہ جتنے ڈاکٹر فارغ ہوتے ہیں پڑھ کر ان سے عہد لیا جاتا ہے اس بات کا کہ اگر رات کو 2 بجے بھی مریض کے آ جائے اور آپ کو ضرورت پڑ جائے تو آپ کو اٹھ کے آنا پڑے گا. اس کے لیے آپ اس کا عہد کیجئے تو آپ کو ڈاکٹر کے ساتھ ملے گا. میں حیران ہوں، میں اس بات سے حیران ہوں کہ اللہ نے بعض لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہے، لیکن ان کو ان کے معاشی حالات میں اور ان کو ان کے
گھریلو تقاضوں نے بالکل ایسا تجارت میں ان کو جھونک دیا ہے کہ وہ یہ معلوم نہیں کہ میں تو اس کی مثال دے رہا ہوں نا. مجھے آج تک کوئی ڈاکٹر خدا کی قسم ایسا نہیں ملا جس نے مجھ سے یہ کہا ہو یا پوچھا ہو کہ میں ڈاکٹری پڑھ کے فارغ ہو گیا میں کیا کروں. آج تک نہیں. آپ ان کالج پڑھنے والوں کو دیکھیے جو کالج میں پڑھتے ہیں یہ شام کو گھروں میں جا کر اپنے سے نیچے والوں کو پڑھاتے ہیں اور گھروں سے یہ ٹیوشن لیتے ہیں اور گھروں سے تنخواہ لیتے ہیں. یہ سب مشغول رہتے ہیں. صبح کالج میں پڑھتے ہیں, شام کو آ کے گھروں میں بچوں کو ہے اپنے سے نیچے والوں کو پڑھاتے ہیں. میں ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اگر ہر عالم معلم بن جائے تو امت سے جہل اس طرح ختم ہو جائے. اگر ہر مسلمان ہر مالدار زکوٰۃ دینے والا بن جائے امت میں سے فقر ختم ہو جائے. لیکن اصل حادثہ یہ ہے کہ ہر عالم معلم نہیں, ہر عالم معلم نہیں, ہر عالم معلم ہو جائے تو امت سے جہل ختم ہو جائے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ شرافت کا انسانیت کا تقاضا ہے. اگر کسی میں کوئی شرافت انسانیت ہے تو وہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے 3 کام ضرور کرے گا. اگر کسی میں شرافت انسانیت ہے تو وہ 3 کام ضرور کرے گا, کیونکہ یہ 3 کام شرافت کی انسانیت کے ہیں. قرآن کی تلاوت, مسجد کی آبادی کی محنت, اور تیسری بات جو اصل علماء سے متعلق ہے کہ ہر مسجد میں علماء کی ایک ایسی جماعت تشکیل کی جائے کہ جو وہاں کے عوام کو دین سکھانے کے لیے کافی ہو جائے. ہر مسجد میں علماء کی تشکیل, ہر مسجد میں ایک جماعت تشکیل کی جائے علماء کی جو وہاں کے عوام کو دین سکھانے کے لیے کافی ہو جائے. ہم نے اس لیے عرض کیا ہے کہ ہمارے یہاں اصل مقصد علماء کے خروج سے یہ تھا, اللہ کا فضل ہے, اس کا کرم ہے کہ اس وقت علماء کی جتنی جماعتیں سال کی, پھر دوسرے سال کی, تیسرے سال کی الحمدللہ ملکوں میں پھر رہی ہیں. اور میں صاف سے بات کرتا ہوں کہ خدا نہ کرے اس کا مقصد تعلیم کو, نظام کو ہلکا سمجھنا یا اس کو چھوڑ دینا یا اس کی کوئی ضرورت نہ ہونا یا یہ کہ یہ زیادہ اہم ہے. میں تو صاف سے بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی طلب لے کر آ رہا ہے اور کسی میں استغنا ہے اور ہم طلب والے کو چھوڑ کر نئے لوگوں کو تیار کرنے میں لگ جائیں تو عباسہ کے نزول کا بھی یہی موقع ہے. عباسہ کے نازل ہونے کا یہی موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلب لے کر آنے والے سے آپ نے کی پیشانی پر بل آ گئے تھے, اور وہ جو رؤسائے مشرکین جن میں استغنا تھا آپ کی بات سے, آپ ان کو سکھانے کی کوشش میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے پر ناگواری ظاہر فرمائی, اس پر عباسہ نازل ہوئی. تو ساتھ تو بحث کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں تو اس کا تصور بھی نہیں ہے, یہ تو اتہام ہے محض. اور وہاں اتہام ہوا کرتے ہیں جہاں اختلاف ہوا کرتا ہے, وہاں اتہام ہوا کرتے ہیں جہاں اختلاف ہوا کرتا ہے. یہ کوئی متاثر ہونے کی چیز نہیں ہے, اور یہ بالکل کام پر کام کرنے والوں پر یہ اتہام ہے کہ بھائی ان کے یہاں تو وہاں مدارس کی اہمیت نہیں ہے اور مکاتب کی اہمیت نہیں ہے. یہ تو صرف نکلنے کے لیے کہتے ہیں. ہم تو صاف طور پہ عرض کرتے ہیں کہ نکلنے کی بے شک اہمیت اپنی جگہ ہے, لیکن ہم صاف طور پہ عرض کرتے ہیں کہ نکلنا تو یقینی ہے سب کے لیے, علماء کے لیے. تو قرآن نے صاف کر دیا اس کو. کوئی اگر بیچارہ اناڑی آدمی یہ کہتا ہو کہ جو نکلنا تو قتال کے زمانے میں ہوا کرتا تھا, قتال کے لیے بھی تبلیغ والے جو ہیں وہ نفر کو تبلیغ کے ساتھ جوڑ کر اس کی اہمیت بیان کرتے ہیں. آپ اس پر غور کر لیجیے. آیت پر میں نے شروع میں پڑھی کہ سورہ نفر کو لفرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. اس آیت کا صاف ترجمہ یہ ہے کہ علماء کو سب کو نکلنا چاہیے مگر ایک بار کی نہیں. علماء سب نکلے, علماء سب نکلے, لیکن ایک بار کی نہیں. ایک بار کی نکلنے کا قرآن ایک بار کی نکلنے کو منع کر رہا ہے. ایسا کیوں نہیں کرتے فلولا, ایسا کیوں نہیں کرتے؟ یہ علماء کی ایک جماعت نکلے لیتفقہوا فی الدین,
کہ عوام کے جہل کے مشاہدے سے اپنے علم میں رسوخ پیدا کریں. ہم تو ساتھ بحث کرتے ہیں جو ڈاکٹر برشاد مریضوں کو دیکھتا ہے، ایسے ڈاکٹر کو دوائیں اتنی مستحضر ہوتی ہیں. خاص طور پر میں تو کہتا ہوں کہ وہ علماء اللہ جزائے خیر دے ان کو، جو مستقل عوام کی کے مسائل پر اور ان کے جدید مشکلات پر غور کرتے ہیں. انہیں مسائل اتنے مستحضر ہوتے ہیں کیونکہ وہ مستقل طور پر علماء کے جو ہے عوام کی ضروریات کو اور ان کے مسائل کو دیکھ رہے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اس کو چھوڑیے، یہ کام غیر اہم ہے، یہ کام زیادہ اہم ہے، بلکہ ہم عرض کرتے ہیں کہ قرآن ہی کہتا ہے کہ نکلنا تو سب کو ہے. ایسا کیوں نہیں کرتے کہ علماء کی ایک جماعت نکلے اور ایک جماعت مقام پر رہتے ہوئے جتنے بھی دینی تقاضے ہیں، طلب لے کر آنے والوں کی طلب ہے، تعلیم ہے، تدریس ہے، خطابت ہے، بہت سارے کام ہیں مسجدوں کے، کہ ان سارے کاموں کو یہ انجام دے اور یہ اللہ کے راستے میں نکلے. یہ نوبت بہ نوبت نکلنے کو قرآن صاف کہہ رہا ہے. ہم نے اس لیے عرض کیا کہ خروج تو سب کے لیے ضروری ہے. اسی لیے عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے 6 مہینے کی نقل و حرکت، 6 مہینے کا جو ہے ان کا مقام پر رہ کر درس دینا، اس نے ان کے علم کو امت میں اتنا معروف کر دیا اور اس نے اتنی طلب پیدا کر دی، اتنی طلب پیدا کر دی کہ ان کے درس میں ان کی چھینک کا جواب دینے کا شور اتنا تھا کہ بادشاہ یہ سمجھا کہ ہمارے ملک پر کسی نے حملہ کر دیا. نہیں، بادشاہ سلامت، اس سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. وہ تو عبداللہ مبارک کو چھینک آئی تھی تو شاگردوں نے جواب دیا. تو میں آپ سے ساتھ بحث کر رہا ہوں کہ یہ خروج اور نقل و حرکت علماء کا، اس سے عوام میں علم کی طرف بڑھے گی. یہ تعلیم کے نظام کو وسعت دینے کے لیے ہے. یہ نظام تعلیم میں مخل نہیں ہے، معاون ہے. ہاں بے شک کوئی آدمی بخاری شریف پڑھا رہا ہے، کوئی طبی شریف پڑھا رہا ہے، کوئی نسائی پڑھا رہا ہے، کوئی کنز پڑھا رہا ہے، کوئی کچھ پڑھا رہا ہے، کوئی کچھ پڑھا رہا ہے. اگر یہ پڑھا رہے ہیں تو یہ اپنی تعلیم چھوڑ کر چلے جائیں ممکن نہیں. ہاں چھٹیوں میں، فراغت کے اوقات میں، یا متبادل کا انتظام کر کے. متبادل کا انتظام یہ ایک سنت طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے متبادل کا انتظام. یہ ایک سنت طریقہ ہے کہ اس کام کو کون کرے گا. میں بلال رضی اللہ نکلنا چاہا تو میں نے پوچھوایا بلال تم جا رہے ہو لیکن اذان کون دے گا؟ مجھے پہلے مؤذن لا کر دو تمہارے جیسا معتمد اور معتمن، وہ لاؤ میرے پاس. ایسا مؤذن لاؤ جس نے آپ کے زمانے میں اذان دی ہوئی ہے. اس مؤذن کو حضرت بلال سے تلاش کروایا اور جب لا کر کہا جی سعد قرض وہ اذان دیں گے میری جگہ، میں آپ جا سکتا. آپ اندازہ کریں جہاں ایک مؤذن کی جو ہر آدمی کر سکتا ہے آسانی سے، ایک مؤذن کے لیے جب اہتمام ہو رہا ہے متبادل کا، تو پھر ایک مفتی کے لیے اور ایک محدث کے لیے اور ایک فقیہ کے لیے اور ایک معلم کے لیے بتائیے اس کا انتظام کتنا عام ہوگا. متبادل کا انتظام کرنا کتنا عام ہوگا. یہ بھی نہیں کہا کہ تم مت جاؤ، تم اذان دیتے ہو تم مت جاؤ، میں کہیں متبادل لاؤ جاؤ. تو دین کے شعبے چھڑوانا مقصود نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے، ہم تو صاف بحث کرتے ہیں کہ جو جماعتیں ہمارے ملک میں جاتی ہیں سال کے لیے، میں خود پوچھتا ہوں ان سے اور ہمارے ساتھیوں کو میں نے تاکید کی ہوئی ہے کہ ان سے معلوم کرو کہ انہوں نے اس پورے سال کے خروج میں باہر کے ملکوں میں کہاں کہاں مدارس کے قائم کرنے کی کوشش کی ہے اور کہاں کہاں انہوں نے وہاں کے علماء کو متوجہ کر کے اور وہاں کے اہل ثروت کو اور وہاں کے باحثیت لوگوں کو متوجہ کر کے وہاں مدارس کے قائم کرنے کی فکر کی.
جس طرح علماء عوام کی نقل و حرکت سے مسجدوں کا آباد کرنا مقصود ہے، اللہ کی قسم علماء کی نقل و حرکت سے ہم سارے عالم کے ممالک میں وہاں اسی طرح مدارس کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے، یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ تم بتاؤ کتنے علاقوں میں تم نے وہاں کے عوام کو، وہاں کے خواص کو، وہاں کے علماء کو متوجہ کیا ہے کہ بھئی آپ ہمارے ہوتے ہوئے یہاں کوئی ایک بنیاد ڈالنے مدرسے کی؟ ہم تو روزانہ ہمارے پاس بیرون سے باتیں آتی ہیں، ہم کہتے ہیں تم اپنے بچوں کو بھیجو ان ملکوں میں، وہاں سے علم حاصل کر کے آگے تمہارا مدارس قائم کرو۔ ہمارے تو خروج کا مقصد ہے مدارس کے قائم کرنا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ علم کو امت تک پہنچانے کے لیے نقلات ہے۔ باقی رہ گیا کہ بھئی ہمارے تو اور بھی کام ہیں، بعض اللہ مجھے معاف فرمائے، بعض علماء ماشاءاللہ علماء ہوتے ہیں فراغت کے بعد وہ تجارت میں یا ملازمت میں یا دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض لوگوں کے گھریلو حالات ایسے ہوتے ہیں جو شوق میں پڑھوا لیا اور پڑھنے کے بعد پھر وہ فارغ ہو گئے، اور فراغت کے بعد گھر کے تقاضوں نے انہیں کسی کام میں مشغول کر دیا۔ ایسے کیا عرض کروں، بات افسوس کی بھی ہے، شرم کی بھی ہے، لیکن عبرت کے لیے کہنا بھی ضروری ہے۔ میں ایک ملک کے ایئرپورٹ پر تھا سفر میں، جہاز دوسری فلائٹ میں کافی تھی، تو میں بیٹھا ہوا تھا انتظار میں، کھانے کا وقت آیا تو ایک صاحب مشرہ ایئرپورٹ پر، مشرہ لیکن انگریزی لباس، وہ کھانا بھی لے کر آئے، میز بھی انہوں نے صاف کی۔ میں اس کی شکل دیکھ کر رہا، میں نے کہا مجھے اس کی پیشانی سے مجھے اندازہ ہے کہ یہ عالم ہے، اس لیے کہ نور چمکتا ہے اور ہر ایک کو نظر آ جاتا تو بربادی کیا تھی۔ مجھ گناہگار کو محسوس ہوا کہ آدمی عالم معلوم ہے۔ میں نے بالکل بلا جھجک اس سے پوچھا نہیں کہ آپ عالم ہیں؟ میں نے کہا کہاں سے فراغت ہے؟ اسے بتایا کہ مظاہر سے میری فراغت ہے۔ کیا میں آپ سے کیا اپنا رونا رہوں آپ سے؟ اس کی استعداد، اس کی صلاحیت، اور وہ ایک ایئرپورٹ کے لانج میں صاف کر رہا ہے۔ جبکہ علم سے بڑھ کر اللہ کے غیر سے مستغنی کرنے والا کوئی سبب نہیں ہے دنیا۔ یہ سارے اسکول کالج کے پروفیسران کو دیکھو، ان کی ساری ضروریات، ان کے سارے تقاضے، ان کی ساری خواہشات حکومت پورا کرتی ہے کہ ہماری تعلیم دے رہا ہے۔ مفسا کا بیان کا میں آپ کو ٹکڑا سناتا ہوں، بالکل اسی طرح سے لکھا ہوا ہے کہ بیان فرماتے تھے رزاق کے علم کو امت تک پہنچانے میں مسلمان کو پلنے کا یقین نہیں ہے، لیکن حکومت کا جہل پڑھا کر ان پروفیسران کو پلنے کا یقین ہے۔ یہ تب بیان کا جملہ انگریزی کا نقل کر رہا ہوں، اس نے بیان کیا کہ اس کو اس کی حالت یہاں پہنچے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک فرد نظر آ گیا، کسی کو نظر آ گیا، ایسے سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں، ہمیں جو اصرار ہے کہ تعلیم کے دوران خروج ہو جایا کرے طلبا کا، وہ خدا کی قسم صرف اس لیے ہے تاکہ فراغت کے بعد یہ ان کا اور عوام کا رشتہ ٹوٹ نہ جائے، ان کا عوام کا رشتہ ٹوٹ نہ جائے۔ تجارت ہے، ملازمت ہے، چیزیں ہیں، وہ ان کے عوام کے رشتہ کو میں روانگی کر کے مسابقہ کر رہا تھا، مجھے سامنے ایک صاحب آئے، مسابقہ کیا انہوں نے،
عربی میں انہوں نے بات شروع کر دی. میں سمجھا پتہ نہیں عرب ہے یا کون ہے. وہ بیٹھے میرے پاس دیکھنے میں تو عرب نہیں معلوم ہو رہی تھی لیکن بات عربی کر رہے تھے. آپ عربی بات کیوں کر رہے تھے؟ بہرحال شوق میں کر لیا. وہ بہت اچھی صلاحیت کا. میں نے کہا ہو کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے ایک اسپتال میں ملازم ہوں. اور کہتا ہے کہ 15 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے. 15 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے. یعنی کیا کام ہے کہ جو عرب آتے ہیں اسپتال میں ان عربوں کا ترجمہ کرتا ہوں ڈاکٹر. میں نے کہ جسم کا امراض لے کے جو آ رہے ہیں تم نے سارا وقت ان کو دے دیا. وہ جو روحانی امراض کے عوام تیرے محلے میں ہیں ان کے لیے تیرے پاس کتنا وقت ہے؟ تو یہ تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ہے یہ سارا نظام. ہمیں تو علماء کا وقت چاہیے عوام کے لیے. میں کہتا ہوں تو تبلیغ کے لیے آپ یہ مت سمجھیے کہ کوئی تنظیم ہے جس کے لیے تبلیغ والے ہم سے وقت مانگتے ہیں. اس کے تو سوچ ہی غلط ہے. بالکل یہ تو سوچ ہی بالکل غلط ہے. تو عوام کی تعلیم کے لیے آپ کا وقت درکار ہے. تبلیغی جماعت کو کیا وقت درکار ہے؟ یہ سمجھنا کہ میں کسی تحریک سے وابستہ ہونے جا رہا ہوں یا کوئی الگ کام ہے. اس لیے میرے نزدیک بہت سب کا سب سے اہم تقاضا ہے کہ علماء اپنے اوقات فارغ کریں. اللہ تعالیٰ طریقہ رحمت کرے مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو. وہ ایک علماء کو ایک ایسا سبق دے گئے ہیں اور ایسی عمیق نصیحت کر گئے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس فتنوں کے دور میں اگر حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ کے اس بات پر عمل نہ کیا گیا تو امت باطل کے انقلاب سے اصلاح سے بچ نہیں سکتی. تو فرما گئے کہ میرے نزدیک مدارس کے اور ختم بخاری کے محلے محلے ختم بخاری کا ختم ہو اور محلے محلے مدارس قائم ہو. اس سے زیادہ شدید ضرورت اس کی ہے کہ ہر مسجد کو مدرسہ بنایا جائے, مکتب بنایا جائے, مکتب کا اور مکاتب کا جال بچھا دیا جائے. مکاتب کا جال بچھا دیا جائے. میں تو یقینی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ جس مسجد کا جو مسجد علماء کے حلقوں سے خالی ہے اور عوام اور علماء کا جس مسجد میں اختلاط نہیں ہے, اس مسجد کے اطراف میں جہل اور بدعتیں اور خرافات جتنی بھی ہوں کم. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اللہ کا فضل ہے اب تو اللہ نے کرم فرمایا کہ علماء بھی اور مدرسے کے طلبہ بھی. اس لیے کہ اللہ کا کرم ہے, اس کا فضل ہے کہ مرکزیت کسی کی ذات کے ساتھ نہیں ہوتی. مرکزیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خاصیت رکھی ہے کہ جو بات مرکز سے کہی جائے گی اس کی استعدادی پیدا ہو جائے گی, وہ بات عمل میں بھی آ جائے گی, اگرچہ لوگ اس کی مخالفت کریں. مخالفت اس اعتبار سے کہ بھئی یہ زمانے کی چیز, زمانے میں چلنے والی چیز نہیں ہے, لہٰذا اس کو چھوڑ دیا جائے. ہم نے عرض کیا کہ مدارس کے طلبہ یہ عصر کے بعد کھیلنے کے لیے نکلتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے ہوا خوری کے لیے نکلنا ہے, لیکن تم یہ نیت کر لو طلبہ کہ ہم اپنے مدرسے سے اس مسجد تک جائیں گے اور وہاں اس مسجد میں عصر سے لے کر مغرب تک عوام کو وہاں جمع کر کے انہیں غسل کے فرائض, وضو کا طریقہ, نماز کا رکوع سجدے کا طریقہ ان کو سیکھنا ہے. اللہ کا فضل ہے جب یہ بات چلی تو ابتدا میں تو بہت ساتھیوں کو عجیب سے لگی. میں کہا تم غور کرو نا, تمہارے محلے میں تمہارے پڑوسی کو سورہ فاتحہ کے خبر نہیں, سورہ فاتحہ کسے کہتے ہیں, اسے کلمہ یاد نہیں ہے, اور یہاں تعمیم بالجہر پر گھنٹوں بحث ہو رہی ہے. تعمیم بالجہر پر گھنٹوں بحث ہو رہی ہے, تعمیم بالجہر پر. اس کے رد کروا, وہ سے رد کروا, وہ سے رد کروا, وہ سے رد کروا. میں تو
شروع بات یہاں سے کی تھی کہ علماء کا بہت سا وقت اس میں ضائع ہوتا ہے، بہت وقت ضائع ہوتا ہے. وہی پوچھتا ہے یہ جواب دو، وہی پوچھتا ہے وہی جواب دو، یہ پوچھتا ہے یہ جواب دو. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور وہ بڑی کام کی حدیث ہے میرے آپ کے سب کے لیے. آپ نے فرمایا دعونی ما ترکتکم. یہ دعونی ما ترکتکم یہ ایک قیامت تک کے لیے ایک اصول ہے علماء کے لیے کہ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ علماء کو چاہیے کہ عوام کے محمل سوالات کی طرف توجہ نہ دیں. عوام کے محمل سوالات کی طرف توجہ نہ دیں. دعونی ما ترکتکم کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کرنے کے لیے آپ سے کہا گیا ہے آپ اس کے بارے میں سوال کیجیے. چنانچہ آپ دیکھیے بہت ساری احادیث ہیں، وقت تنگ ہے، بہت ساری روایتیں ہیں ایسی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کی طرف التفات نہیں کیا جبکہ سوال کرا. حج کا حکم آیا، حج کی فرضیت کا، تو ایک صاحب نے کہا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہر سال کرنا ہوگا. آپ نے اس سے رخ پھیر لیا. اسے دوبارہ سوال کیا، میں پھر اعراض کیا. اسے دوبارہ سوال کیا، آپ نے پھر اعراض کیا. کیوں اعراض کر رہا ہے؟ کہ شاید اس سوال سے باز آ جائے. سوال یہ محمل سوال تھا کہ کیا ہر سال حج کرنا ہوگا. اس کو جائے کہ یہ پوچھتا کہ حج کا طریقہ کیا ہے، حج کیسے کب کریں کیسے کریں، زمانوں کے فرض ہو گیا کب کریں کیسے کریں. اس نے سوال یہ کیا کہ حج کیا ہر سال کرنا ہوگا. آپ نے 3 مرتبہ اعراض کیا. پھر میں نے فرمایا اگر میں ہاں کر دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا. بتائیے. میں نے غور کیا اس پر قرآن میں کہ جہاں سوال نبی کے کام سے متعلق ہے، شریعت سے متعلق ہے، وہاں جواب سائل کے ہٹنے سے پہلے آ گیا. بلکہ بعض مواقع تو ایسے ہیں کہ ابھی سائل کی بات پوری نہیں ہوئی اور جواب آ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خبر ہے کہ آگے کیا کہنے والا ہے سائل. اور بعض مواقع ایسے ہیں ایک ہی سوال ایک سوال یہودی نے کیا ہے، ایک سوال یہودی نے کیا. یہود اور کفار جمع ہوئے، آپ سے سوال کیا اصحاب کہف کے اور کے بارے میں اور ذوالقرنین کے بارے میں اور لوط کے بارے میں. تو یہ سوال آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. نہ آپ کو جواب دینے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ میں عالم الغیب ہوں. ضرورت نہیں تھی. اللہ نے فرمایا کہ آپ سب سے جواب دے کے ان کو فارغ کر دیجیے، اور آپ کو لوگوں سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بھائی یہ مجھے بات معلوم نہیں ہے، پوچھنے میں کیا جواب دوں. اور اس سوال کے جواب میں بعض روایتوں میں تو مہینہ ہے، روایت میں کہ 1 مہینہ آگ لگ گیا اس سوال کے جواب کیا ہے. بعض روایتوں میں تو 1 مہینہ ہے، بعض روایتوں میں 15 دن کا ذکر ہے کہ 15 دن کے بعد جواب آیا. کیونکہ سوال آپ کی نہ آپ کے طریقے سے متعلق ہے، نہ آپ کی شریعت سے متعلق ہے. اور سائل کا جو سوال ہے وہ تو انہوں نے ابھی ہمارا دین قبول نہیں کیا، وہ سوال کر رہے ہیں آپ سے. آپ ان کے جواب کی کوشش بھی مت پڑیے. فلا تمہاری فی ملا میرا ظاہرہ ولا تستفی منہم احدا. ادھر دوسرا سوال بھی یہودی نے کیا. انہوں نے یہ سوال کیا آپ سے آ کر کہ اللہ محمد یہ بتائیے کہ مسجد کے زمین کے ٹکڑوں میں کون سا ٹکڑا اللہ تعالیٰ کو مقبوض ہے اور کون سا محبوب ہے. آپ نے فرمایا، آپ نے کہا مجھے اس کا علم نہیں. جبرائیل فوراً جواب لے کر آئے اسی وقت، کیونکہ سوال آپ کے کام سے متعلق تھا. جبرائیل اتنا خوش آئے کہنے لگے یا رسول اللہ آج تو اللہ تعالیٰ کا مجھے وہ قرب ملا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ملا. مسجد کے بارے میں سوال تھا تو اللہ کا وہ قرب ملا جو کبھی نہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ جبرائیل جو اس طریقہ عبادت کے مکلف نہیں ہیں، ان کو تو صرف سوال کرنے میں اتنا قرب مل گیا، جو عملی طور پر مسجدوں کو وقت دیں گے وہ کتنا قرب پائیں گے. ایک سوال درمیان میں ہے، جو عملی تو کیسے کریں گے جس کے مکلف ہیں وہ کتنا قرب پائیں گے. جب جبرائیل جو اس طریقے عمل کے مکلف نہیں ہے
انہیں صرف سوال کرنے پر اتنا قرب مل گیا. جبریل کہتے ہیں روایت میں کہ اس سے پہلے میں اتنا قریب کبھی گیا ہی نہیں اللہ کے جتنا قریب اس دن گیا ہوں جب آپ سے سوال کیا گیا کہ کون سا زمین کا حصہ محفوظ اللہ کون سا محفوظ ہے. تو آپ نے یہودی کو فوراً جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کو بازاروں سے نفرت ہے مگر سے محبت ہے. مشہور روایت. میں نے عرض کیا کہ یہ المیہ ہے اس زمانے کا کہ منکرات مختلف ہی ہو گئے ہیں. وہ کہتا ہے جائز ہے, وہ کہتا ہے ناجائز ہے, وہ کہتا ہے حلال ہے, وہ کہتا ہے حرام ہے. منکرات مختلف ہی ہو گئے. میں کیا بتاؤں آپ کو, جب معروفات مختلف ہی تھے تو وہ رحمت تھی, کیونکہ معروفات کے مختلف ہی ہونے میں ساری سنت پر عمل ہو رہا تھا. شفاف یوں کہتے ہیں, حنابلہ یوں کہتے ہیں, مالک یوں کہتے ہیں. سب کے پاس دلیل ہے, سب کے پاس سنت ہے, ان کے پاس بھی سنت ہے, ان کے پاس بھی سنت ہے. تبدیل کسی کا سنیے سنیے. اوپر والوں کا حال یہ تھا پہلوں کا کہ وہ ایک دوسرے کے احترام میں ان کے طریقے پر عمل کر لیا کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور وہاں فجر کی نماز پڑھی, اور فجر کی نماز میں نہ بسم اللہ میں جہر کیا نہ قنوت میں جہر کیا. امام ابو حنیفہ کے طریقے پر عمل کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے. نماز کے بعد ان کے اتباع کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ جی آپ نے کیا کیا ہے. کہنے لگے اس قبر والے کی شرم میں, اللہ سنیے تو صحیح, اس قبر والے کی شرم میں نے ان کے طریقے پر عمل کیا ہے, میرے طریقے پر عمل نہیں کیا. جو اس زمانے میں اللہ اکبر اپنے بڑوں کے مذہب کا اتنا احترام کرتے تھے, آج آپ بتائیے. آج جی تو غریب حال ہے, وہ اس کی تکفیر, وہ اس کی تکفیر, وہ اس کی تردید, وہ اس کی تردید. میرے دوستوں میں کہتا ہوں کہ قریب آؤ, قریب آؤ, قریب آ کے دیکھو, قریب آ کر دیکھو, قریب آ کر دیکھو. دوریوں سے تو واقعی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. قریب آ کر دیکھو, میدان میں اتر کر دیکھو نا, پوچھو نا کہ کیا کیا ہے, ضرورت کیا ہے, کام کیا ہے. قریب آ کر دیکھو. عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام اوزاعی کے پاس آئے تو امام اوزاعی نے عبداللہ مبارک کو نصیحت کی کہ دیکھو یہاں ایک بدعتی آیا ہوا ہے, نئی نئی باتیں چلا رہا ہے بہت, اس سے بات نہ کرنا, اس سے ملاقات نہ کرنا, اس سے بچ کر رہنا. خوب ڈرایا. پوچھا کیا نام ہے ان کا, کیا کون ہے, ابو حنیفہ. ابو حنیفہ کہتے ہیں ان کو. سمجھ گئے عبداللہ مبارک امام اوزاعی کو غلط فہمی ہے ان کے بارے میں. گئے اور جا کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے مسائل ان کے جو مستنبط تھے وہ لکھے, اور جگہ جگہ کہیں کہیں نعمان یہ کہتا ہے, نعمان یہ کہتا ہے, نعمان یہ کہتا ہے. 3 دن تک مسلسل بیٹھ کر ایک کاپی تیار کی اور اس کاپی کو لے کر آئے اپنے ساتھ. امام اوزاعی نے پوچھا یہ کاپی کیسی ہے تمہارے پاس, اور خراسانی یہ کاپی کیسی ہے, کہ جی یہ تو کچھ مسائل ہیں فقہی اس کے اندر, کیا مجھے دکھلانا. صحیح بات ہے, وہ بھی اپنے زمانے کے بڑے عالم تھے. صبح سے لے کے رات تک پڑھی وہ کاپی, اور پڑھ کر کہنے لگے کہ آخر یہ کون آدمی ہے یہ, اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اس آدمی کے ساتھ کی صحبت میں جا کے رہو, اس سے علم حاصل کرو, اس کا علم بہت گہرا ہے. ہمارے خراسانی نے کہا کہ یہ وہی صاحب ہیں جن سے ملنے کو آپ نے مجھے سختی سے منع کیا تھا, اور جن کو آپ نے بدعتی کہا تھا, یہ وہی صاحب ہیں. تو میں ان میں نصیحت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ رہو, ان کی صحبت سے علم استفادہ کرو. میں کرتا ہوں کہ قریب آ کے دیکھنا چاہیے, اور کہنے والے کی مراد تک پہنچنا چاہیے, یہ ضروری ہے. اگر کہنے والے کی مراد تک نہیں پہنچیں گے لوگ تو پھر بڑے بڑے فتنے, بڑے فساد ہوں گے. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں پر حملہ کر دیا تھا, ان کے سبانہ کہنے پر خالد نے حملہ کر دیا ان پر. آپ فرمایا اے اللہ, خالد نے جو کیا ہے میں اس سے بری ہوں. تم الفاظ میں کیوں الفاظ میں کھو گئے تھے, مراد کیوں نہیں معلوم. وہ کہہ رہے ہیں سبانہ, ہم بدین بدل چکے ہیں, ہم مسلمان ہو چکے ہیں, تم نے اسلمنا کیوں نہیں کہا, سبانہ کیوں کہا. آپ سوچیے تو صحیح, اس لفظی نزاع نے کتنا بڑا نقصان کرایا. آپ نے فرمایا کہ اللہ میں خالد کے فعل سے میں بری ہوں, جس نے کیا ایسی غلطی ہے, میرے سے بری ہوں.
بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں سبانہ کہنے پر، جبکہ وہ سب کے سب اسلمنا کہہ رہے تھے، سبانہ لفظ استعمال کیا انہوں نے، ان کی مراد تھی اسلمنا، الفاظ تھے سبانہ، انہوں نے کہا اسلمنا کیوں نہیں کہا، سبانہ کیوں کہا؟ یہ کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ سارے واقعات ہیں اور یہ آیات ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ کہنے والے کی مراد تک پہنچو، قریب آؤ، بیٹھو، دیکھو کیا ہے، کیا مقاصد ہیں، کیا چاہا جا رہا ہے، ایسا تھوڑی ہے آدمی دور رہ کر الٹی اڑاتی باتوں پر یہ فیصلہ کر کے اور کوئی نظام قائم کر لے اس طرح۔ اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ صحبت ضروری ہے، میرا آپ سے اصرار اسی کا ہے بار بار کہ صحبت ضروری ہے۔ اگر صحبت نہیں ہے تو آدمی ایسے فتنے میں پڑ جائے گا، اللہ عبادت فرمائے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، دو آدمی چوٹی کے، اس میں سید القراء تھے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید القراء کے سید القراء ابی بن کعب، ایک صاحب کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ بہت اہم واقعہ ہے اور یہ میں اس لیے سناتا ہوں علماء کو، خاص طور پر عوام کی تو سطح کی چیز بات نہیں ہے، یہ علماء کو سناتا ہوں۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ صحبت اصل ہے، اگر صحبت نہیں ہے تو پھر ایسے فتنے پیدا ہوں گے جن کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ چنانچہ سید القراء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اقرأکم ابی، مزید ان کا درجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ابی کو قرآن، ابی سے قرآن سنو، ابی کو قرآن سنو۔ آپ نے ان کو بتایا، میں اللہ نے جو حکم دیا، ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، کہ ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا ہے۔ اس میں وہ رونے بھی لگے، میں تو ان کا درجہ بتا رہا ہوں کہ کیا کس درجے کا آدمی ہے۔ لیکن ایک صاحب کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ کے ابی بن کعب نے کہا تم غلط پڑھ رہے ہو۔ ظاہر بات ہے کہ جب سید القراء کسی کو غلط کہہ رہا ہے تو وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ تم غلط پڑھ رہے ہو۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے قرآن پڑھا، کہا تم بھی غلط پڑھ رہے ہو، دونوں کو کہا دونوں غلط پڑھ رہے ہو، انہوں نے کہا نہیں ہم صحیح پڑھ رہے ہیں۔ دونوں کو لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور جا کر ابی بن کعب نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت یہ بھی قرآن غلط پڑھ رہا ہے، یہ بھی قرآن غلط پڑھ رہا ہے۔ آپ روایت عجیب ہے، یہ بہت غور کرنے کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک سے کہا میں سے سناؤ قرآن، اس نے قرآن پڑھا آپ کے سامنے، آپ ان کو تحسین فرمایا بہت اچھا پڑھ رہے ہو، ٹھیک پڑھ رہے ہو، اور تم پڑھو۔ دوسرے نے پڑھا، میں تم بھی اچھا پڑھو۔ سید القراء کہہ رہے غلط پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں میرے دل میں فتنہ پیدا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا۔ آپ سنیے، بہت خطرناک قصہ ہے اور ایسی تکذیب، روایت کے الفاظ ہیں کہ ایسی تکذیب کروں آپ کی، میرے دل میں فتنہ ہوا، ایسی تکذیب جیسی زبان جاہلی نے بھی نہیں کی۔ یہ الفاظ ہیں، آپ کو کتنا دور کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ غلط کہتے ہیں، صحیح وہ ہے جو بھی آپ جانتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ ابی کے دل میں فتنہ پیدا ہوا۔ عجیب قصہ ہے، میں یہ قصہ میں صرف صحبت کی اہمیت بتانے کے لیے سنا رہا ہوں آپ سب کو۔ یہ جو اس زمانے میں رواج چلا ہے موبائلوں کا اور نشر و اشاعت کا، میں تو اس کی کھل کر مخالفت کرتا ہوں۔ اس نے علم کا وقار ختم کر دیا، علم کا نور ختم کر دیا۔ مسئلہ جائز ناجائز کا ہے نہیں، مسئلہ تو تقوی کا اور صحبت کا ہے۔ چنانچہ آپ سمجھ گئے کہ ابی کے دل میں فتنہ پیدا ہو گیا ہے۔ آپ نے کیونکہ صحبت
وہ بتلائے گی. جب میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ مطلب ڈاکٹر مریض بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا نا اندر 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 کیا ہو رہا ہے. باہر انہیں اس بات کا پورا یقین تھا کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہے. جب وہاں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس کیفیت کو دیکھا. روایت میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ آپ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ دیا تو میں سر سے لے کر پیر تک پسینہ پسینہ ہو گیا. اور فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میرے اذعان اور یقین کا حال یہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. جب آپ نے دیکھا کہ اب ابئی کی کیفیت یہ ہو گئی ہے, اس کے دل سے یہ ریب اور یہ شک ختم ہو گیا ہے, تو بھی میں نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت بدلی. تو آپ نے فرمایا کہ ابئی میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری امت تو امی ہے اور اس کے لیے ایک طرح سے پڑھنا مشکل ہو جائے گا, تو 7 طرح پڑھنے کی اجازت دے دے. اللہ تعالیٰ نے 7 طرح پڑھنے کی اجازت دے دی ہے. یہ بھی ٹھیک پڑھو, یہ بھی ٹھیک پڑھو. میں آپ کو ایک مثال عرض کر رہا ہوں. تصویر کس طرح ہوگی؟ تو صحبت ہے جو دلوں سے ان فتنوں کو اور شبہوں کو دور کرے. کتنی باتیں دیتے ہیں. اس لیے ہم نے عرض کیا ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ علماء کی یہ صلاحیتیں عوام تک پہنچیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کی مثال بادل سے دے کر نقل و حرکت کو تو ایسا ثابت کر دیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, اور یہ اس وراثت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو امت تک اسی طرح پہنچایا جائے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے علم دے کر امت تک پہنچایا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستفتی خود تیار کر رہے ہیں. مجھ سے پوچھتے کہ میں ٹہنی کیوں ہلا رہا ہوں. مستفتی کو متوجہ کر رہے ہیں. خذوا عنی مناسککم حج میں اعلان کر رہے ہیں, مجھ سے پوچھو. صحابی آگے حدیث کو نقل کرنے کے لیے درخت کی ٹہنی کو اسی طرح ہلا رہے ہیں. ایک یعنی مستفتی تیار کرنا کہ آپ مجھ سے پوچھیے. حسنین رضی اللہ عنہما سفر میں تھے. ایک بہت بوڑھا آدمی, بہت بوڑھا, اس کو دیکھا کہ اس نے نہر فرات سے اس نے وضو کیا اور بہت برا وضو کیا, اور پھر اسے نماز پڑھی تو بہت بری نماز پڑھی. یہ دونوں دیکھ رہے تھے. حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا ان بڑی میاں کی عمر ختم ہو رہی ہے, وضو بھی ان کا ٹھیک نہیں ہے, نماز بھی ٹھیک نہیں ہے. ان کی نماز اگر ہم یہ کہ آپ کی غلط ہے تو ہم 100 عمر بڑے ہیں, یہ کیسے کہیں ہم 100 عمر بڑے ہیں, اور ٹھیک کرانا ضروری ہے. تو کیا کریں؟ دونوں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ ہم بڑی میاں سے یہ کہیں گے چل کر کہ آپ تو ماشاءاللہ بوڑھے ہیں, آپ نے تو اللہ کے نبی کو بہت دیکھا ہوگا اور آپ نے تو بہت صحبت اٹھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری نماز ٹھیک کرا دیں اور ہمارا وضو آپ ٹھیک کرا دیں, اور اس کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ہم آپ کو وضو کر کے دکھلاتے ہیں, تو جو ہماری غلطی ہو آپ ٹھیک کر دینا. کیا ان لوگوں نے ان بڑی میاں کی نماز اور وضو کو درست کرانے کے لیے نہ ان کو کوئی کتابچہ دے دیا, نہ ان کو کوئی طریقہ دے دیا, بلکہ یہ کہا کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں, آپ دیکھ لیجیے. بڑے میاں ان کی وضو دیکھتے جاتے تھے اور اپنی غلطیاں یاد کرتے جاتے تھے. میں نے عرض کیا کہ اصل مقصد میرے واسطے یہ ہے کہ علماء تو بادلوں کی طرح ہیں, عوام میں زمین کی طرح جمود بھی ہے اور زمین کی طرح عوام خوش پڑی ہوئی ہے. ان کو علماء کی ضرورت ہے. ہم ملکوں میں جہاں بھی گئے, ہر ملک نے ہم سے رو رو کر ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہا خدا کے لیے ہمیں علماء کی. ہماری تو سال کی علماء کی جماعتوں کے کیونکہ ایک نظام طے ہے ہمیشہ سے کہ تیسرا سال مغربی ممالک کے لیے ہوتا ہے, دوسرا سال یورپ کے لیے ہوتا ہے, پہلا سال اپنے ملک کے لیے ہوتا ہے. لیکن اب بہت سے وہ ممالک ہیں جو کہتے ہیں کہ دیکھیے سال کی جماعت علماء کی فلاں ملک میں گئی, فلاں ملک میں گئی, ہمارے یہاں نہیں آئی ہے. اب تو ہمیں یعنی
عالم بھر کے تقاضوں کی وجہ سے علماء کو دوسرے ایسے ممالک کا بھی رخ دینا پڑ رہا ہے. اور بات ہے جب کسی جماعت میں سارے علماء ہوتے ہیں، اللہ اکبر، وہ جماعت ہی کیا جماعت ہوتی ہے، اللہ اکبر. یہی اصل ترتیب بھی تھی اس زمانے. صحابہ اکرام نے علماء کی جماعتیں بنا کے بھیجا، عوام نہیں، علماء کی جماعتیں بھیجی جاتی تھی. اگر 70 صحابہ غزوے میں شہید ہوئے ہیں تو 70 صحابہ صرف علم پہنچانے میں دیر معاونہ میں شہید کیے گئے ہیں. آپ بتائیں یہاں کون سا معرکہ تھا اور کون سا یہاں قتال تھا؟ نہ دفاعی قتال تھا، نہ اقدامی قتال تھا، کچھ نہیں تھا. یہ جو آج کل ایک جہالت عام ہو گئی ہے لوگوں میں کہ خروج تو نقل و حرکت تو قتال کے لیے ہوا کرتی، تبلیغ والے نکالنے کے لیے. تو آپ سے پڑھیے، آپ نفر کو پڑھیے. اس میں اس قصے میں تو نفر ہے ہی اصل تعلیم کے لیے. اہل نجد نے مطالبہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حالانکہ دھوکہ دیا انہوں نے، ہو جائے گا ہمارا اسلام آ گیا، علم نہیں آیا، علماء کو بھیجیے ہمارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 علماء اس کفر کے زمانے میں جب اکثر جگہ بدامنی تھی، اور عجیب بات ہے کہ اتنے بدامنی کے زمانے میں یہ علماء کی جماعت نکلی، ان میں سے کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھا. کیونکہ آپ کا خیال ہے کہ بھائی تو خروج کا نفر تو قتال کے لیے ہوتا ہے. اس بات کو تو ایسا بند کر دیا گیا کہ اب تو عوام یہ سمجھتی ہے کہ صرف خروج غزوات کے لیے وغیرہ صحابہ کا اسی کے لیے فضائل ہیں، اسی کے لیے نکلنے کے پروازیں ہیں، اور اس میں نہ نکلنے پر وعید اسی قتال کے لیے ہیں. یہ بھی خیال بالکل باطل خیال ہے. آپ اس میں غور کر لیجیے. 70 علماء، ایک دو نہیں، 70 علماء آپ نے سنے. سب کے سب علماء تھے، قرہ علماء کہا جاتا تھا زمانے میں. اور آپ نے ان کو روانہ کیا، اور یہ سب نہتے تھے. ہتھیار کسی کے پاس نہیں تھا، تو تعلیم دینے کے لیے جا رہے ہیں، ہم کتاب کی تھوڑی جا رہے ہیں کیا ہتھیار لے کے نکلے. ان سب کو شہید کیا گیا پہلے سے لے کے آخر تک. یہ اللہ نے جو خبر کر دیجیے گا مسئلہ. 70 علماء شہید کیے گئے ہیں صرف امت کو تعلیم دینے کے لیے. مدینے سے روانہ کیے گئے نجد کے علاقے میں، بیر معاونہ میں شہید کیے گئے. اس لیے ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ کا کام، آپ کا وقت تبلیغی جماعت کے لیے نہیں چاہیے، آپ کا وقت امت کی تعلیم کے لیے چاہیے. اور آج یہ کہ ہم تو تعلیم دے رہے ہیں، ہاں بے شک آپ تعلیم دے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس وجہ سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن آپ کے علم میں جتنا حصہ اس طالب کا ہے جو آپ کے حلقے میں بیٹھا ہوا ہے مدرسے میں، اتنا حصہ ان عوام کا ہے جن کو اس مدرسے سے کوئی علم سے کوئی سروکار نہیں. حق للسائل والمحروم، یہ مال کے بارے میں حکم ہے، تو بتائیے علم کے بارے میں کیا علم کے بارے میں کیا حکم ہوگا جو اس کی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کا مدار علم پر. مالداروں کے مال میں دونوں کا حق ہے، سائل کا بھی ہے، غیر سائل کا بھی ہے. میں کہتا ہوں تو بے علم میں سائل کا حق ہے تو غیر سائل کا بھی تو حق ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تعریف تیار کرنا اور مستقبل تیار کرنا. اللہ جزائے خیر دے ہمارے مولانا مفتی شبیر صاحب نام برکاتہ شاعری کے بڑا اہم موضوع چھڑا ہوا تھا. علماء جمع تھے اور بہت ہی زیادہ یعنی بہت اہم موضوع پر غور کیا جا رہا تھا. اچانک ایک بالکل عام آدمی پینٹ شرٹ پہنے وہ آیا کہ مجھے ایک مسئلہ معلوم کرنا. وہ فوراً چھوڑا سب کو. آپ اس کو محاضرہ کہی ہے یا جو ہے کیا کہتے ہیں فقہ سیمینار گئی ہے، سو کے ایک دم اٹھ گئے اس کے پاس بیٹھ کے جا کے ہاں میں بتا چاہ رہا ہے. میں نے کہا اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عوام کو تعلیم دینے کی سنت کا اگر واقعی یہ آدمی اس کی عملی یا آدمی اس کی عملی علامت ہے، میں تو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر واقعی اس بات کو ہمارے علماء بہت پہلے سمجھ لیتے تو آج امت کے ذہن کا یہ حال ہے.
میں نے تو سب عرض کیا ہے کہ مدارس جتنے بھی مدارس ہیں دنیا میں بڑے چھوٹے، ان سب مدارس کو چاہیے کہ یہ اطراف کی ساری مسجدوں میں مسائل کے حلقے قائم کرنے کے لیے اپنے طلبہ کی بھی اور اپنے مدرسے کے علماء کی بھی ترتیب بنائیں۔ میں تو سب کہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ آپ حضرات مدارس قائم کرتے ہیں، مدارس بناتے ہیں، آپ کو عوام کو تعلیم دینے کے لیے اندر کے جذبات کو دین سمجھ لیا ہے۔ جذبات دین نہیں ہے، فرائض دین ہے۔ کیسے اپنے میں تو حقیقی بات میں تو خود سمجھ کر اس کو سلیقے سے کہہ لیں، سلیقے سے کر لیں تو آپ کو مجھ پہ احسان ہوگا، آپ مجھ پہ احسان ہوگا۔ تو یہ ہیں بنیادی چیزیں جن کی طرف پوری عالمی سطح پر غور کرنے کی ضرورت ہے، عالمی سطح پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان کے علم میں، ہر معلم کے علم میں اللہ کی قسم عوام کا اس طرح حصہ ہے جس طرح زکوٰۃ کے مال میں فقراء کا حصہ۔ اگر زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو یہ مجرم عند اللہ۔ آپ ایک عوام سیکھتی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جتنی تاجر عقبت کی دھمکیاں ہیں وہ علماء کے لیے ہیں، صحابہ کے لیے آپ پڑھیے، ان کے لیے وعید ہے کہ وہ سیکھتے نہیں ہیں، آپ کے لیے آپ کی وعید ہے کہ آپ سکھلاتے نہیں ہیں۔ اس لیے میری سب سے درخواست ہے کہ اس کو آپ تبلیغی جماعت کا کام سمجھ کر نہ کریں، کسی تحریک کسی تنظیم سے وابستگی اختیار کروں نہ کروں، میں اس دائرے میں آؤں نہ آؤں، اس کو سب کو چھوڑیے، آپ کی کچھ نہیں ہے۔ یہ عوام کے خیالات ہیں اور یہ باطل تصورات ہیں۔ مجھے اللہ نے علم دیا ہے، اس علم میں عوام کا کیا حصہ ہے اور میری کیا ذمہ داری ہے، آپ اس کو غور کیجیے۔ اگر یہ فکر پیدا ہو گیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ پھر جو ایک طریقہ کار ہے اس کا قبول کرنا بہت آسان ہے، اور اگر کوئی بنیاد مقصد نہیں ہے کوئی، تو پھر وہی بات ہے کہ آپ کی تنظیم ہے، ہماری تنظیم ہے، آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے۔ تو مدارس کا علماء کا تعاون چاہتے ہیں، تبلیغی جماعت کے لیے نہیں، امت کے لیے جاتے ہیں۔ صاف بات ہے، تبلیغی جماعت کے لیے امت کے لیے جاتے ہیں۔ آپ اس کام کو کوئی منظم اور محدود تحریک کی نظر سے مت دیکھیے۔ آپ دیکھیے اس دعوت کے میدان میں علماء کے اترنے کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا فرضیت ہے، کیا اہمیت ہے، اسے غور کیجیے نا۔ آپ کسی کی ذات کو، کسی کی شخصیت کو ایک طرف کیجیے۔ ہماری حیثیت تو صرف یہ ہے، کیا عرض کروں کہ کسی طرح متوجہ کرنے کی ہے، کام تو آپ کو کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی مشغولی ہے، آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، لیکن میں پھر عرض کرتا ہوں کہ عوام کی ذمہ داری اتنی ہے جتنی طالب کی ذمہ داری ہے۔ ہم اس کی لحاظ کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کر صحابہ کو اس کا سبق دیا ہے کہ تم پر بھی کل یہ وقت آئے گا کہ تم بھی کسی ممبر پر ہوگے، جب عوام آئیں تو پھر تمہیں چاہیے کہ ان کی ضرورت کو مقدم کرنا، اس لیے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ زوائد حاصل کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، یہ آنے والے کو زیادہ اہم ضرورت ہے، اس کی ضرورت زیادہ اہم ہے۔ اس اعتبار سے دوستوں ارادے فرماؤ، نیتیں فرماؤ اور اس کے لیے نظام بناؤ۔ ایسے نہیں کہ ہاں کوئی بھائی تو چلا جائے، میں چلا جاؤں، چلا جائے، نہیں۔ اس کے لیے ایک نظام قائم ہونا چاہیے، اور سال بھر کے لیے پورے سال تعلیم کے ساتھ دعوت کا کیا مطلب ہے؟ دعوت کا مطلب یہی ہے، دعوت کا مطلب ہی تعلیم ہے۔ میں تو پھر بار بار کہتا ہوں یہ تبلیغ تعلیم کو ایسا لوگوں نے پھاڑ کے الگ کیا ہے، جبکہ اس میں آپس میں ایسا تلازم ہے، اور جس چیز میں تلازم ہوتا ہے وہ ایک چیز کی متبادل نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ حضرات جتنا جلد ہو سکے انتظام کر کے، وہ بھی جو فارغ ہیں وہ تو فوراً پہلے سال کے لیے، دوسرے سال کے لیے، تیسرے سال کے لیے ہمت لے کر ماشاء اللہ فرمائے میں صاحب وادی سے تیسرے سال کے لیے
ماشاء اللہ دوسرے سال کے بمبئی میں تو بڑی استعداد ہے. مولانا طارق صاحب دوسرا سال. مولانا طارق صاحب دوسرے سال. مولانا مزمل صاحب تیسرا سال. مولانا حنزلہ تیسرا سال. اشتیاق احمد صاحب دوسرا سال. مولوی فہد دوسرا سال. ماشاء اللہ پہلا سال 2 بیٹوں کے ساتھ ایک گھر سے ماشاءاللہ 3 افراد سال کے لیے. ماشاء اللہ مولانا فہیم صاحب اللہ بہت قبول فرمائے. مولانا التمش صاحب تیسرا سال. تیسرے سال کے لیے اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ. مولانا عبدالعلیم دوسرا سال. ماشاء اللہ. مولانا توفیق کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسرا سال. ماشاء اللہ دوسرے سال کی حلقہ کھار سے مکمل جماعت دوسرے سال کی. مولوی مونس پہلا سال. ماشاء اللہ دونوں بیٹے عالی ہیں ماشاء اللہ. پہلا سال. مولانا ذکی صاحب. سعید صاحب. مولانا سعید